وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام العلماء أمناء الله على خلقه. وقال عليه الصلاة والسلام مجالسة العلماء عبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہمارے سانے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. اور اصلاح نام ہے رذائل کے اعمالے کا، اور خصائل اور فضائل سے اپنے آپ کو متصف کرنے کا. دونوں چیزیں لازم اور ضروری ہیں. اخلاق حمیدہ کو بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور برے اخلاق ذمیمہ سے بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہے. ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے. گویا ظاہری فقہ پر بھی عمل اور باطنی فقہ پر بھی عمل دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ظاہری فقہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے
اور باطنی فقہ کے لیے بھی انتظام فرمایا ہے۔ ظاہری فقہ پر عمل، اس کا حصول، اس کے لیے مدارس الحمدللہ موجود ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں۔ اس طرف رخ کریں گے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ عنایت فرما دے گا۔ اور باطنی فقہ کے لیے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو رشد و ہدایت کے مقام پر فائز ہیں اور لوگوں کی اصلاح اور تزکیہ میں لگے ہوئے ہیں، جن کو مشائخ کہا جاتا ہے، صوفیاء کہا جاتا ہے، خانقاہیں کہا جاتی ہیں، مراکز کہا جاتا ہے۔ ان جگہوں پر باطنی فقہ کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ یہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اپنے معرفت کے حصول کے لیے جتنے بھی ممکن ذرائع تھے سب اللہ تعالیٰ نے مہیا فرما دیے ہیں، تاکہ کسی کو گلہ شکوہ نہ ہو کہ کدھر جاتے، کہاں جاتے، کس کے پاس جاتے، کس سے پوچھ کر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے راہ بالکل ہموار کر دی، طریقہ بھی بتا دیا، جگہ بھی بتا دی۔ طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنی ہے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو پیدا فرمایا، جن کے رذائل کا امالہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلاق حمیدہ سے بھی ان کو متصف فرمایا، ان کو ظاہری فقہ بھی وہ بھی پڑھا دی، کتاب و سنت کی تعلیم بھی دے دی، تزکیہ اور احسان کے مرتبے پر بھی ان کو فائز کر دیا۔ دونوں چیزیں تھیں، اس وجہ سے ہر مومن مسلمان پر دونوں چیزیں اس معنی میں لازم اور ضروری ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ علم مکمل طور پر ہر ایک کے بس کی بات ہے نہیں، ہر ایک اس کو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ جتنا علم ہر مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے اتنا اس کو حاصل کرنا لازم ہے۔ مثلا جس سے وہ حلال اور حرام کی تمیز سیکھ لے، حلال معلوم ہو جائیں، حرام اس کو معلوم ہو جائیں۔ فرائض کا اس کو علم ہو جائے، واجبات کا علم ہو، سنن کا علم ہو، یعنی چیدہ باتیں جو اس پر لازم ہے ان کا علم اس کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ فقہ باطنی کا ہے تو چونکہ اس کا تعلق انسان کی اصلاح کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے، تو بہرحال باطن کا یہ علم حاصل کرنا یہ ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے۔ چونکہ اصلاح ہر ایک پر لازم ہے، اس وجہ سے اصلاح کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو بہرحال دونوں فقہ ان کا حصول یہ لازم اور ضروری ہے۔ چونکہ ہم خانقاہ میں آتے ہیں، تربیت کے لیے آتے ہیں، اس وجہ سے یہاں اس معنی میں فقہ باطنی کا غلبہ ہوتا ہے۔ مدارس ہیں، وہاں پر فقہ ظاہری کا غلبہ ہے، ظاہر وہ اسی مقصد کے لیے ہے۔ اگر وہاں پر باطن کے متعلق باتیں شروع ہو جائیں تو ظاہر سبق پھر اپنی جگہ پر رہ جائے گا، اور اگر یہاں فقہ ظاہری کی بات جو ہے نا وہ شروع ہو جائے تو ایک معنی میں اصلاح کا عمل رک جائے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے ذہانت چاہیے، کچھ سمجھ چاہیے۔ اب ہر ایک اتنے معیار کا ہے نہیں، اتنی اس کی استعداد ہے نہیں کہ اس کو ساتھ ساتھ فقہ ظاہری بھی پڑھائی جائے، اور اگر پڑھائی بھی جائے تو وہ اس کو سمجھے گا نہیں۔ تو بہرحال اس وجہ سے یہ آسانی اکابر نے پیدا فرما دی کہ ان شعبوں کو الگ الگ فرما دیا، تاکہ ان شعبوں کے علم کا حصول انسان کے لیے ذرا آسان ہو جائے۔ تو بہرحال قدر و منزلت تو دونوں کی ہے، اور علم کی جو فضیلت ہے وہ 3 4 5 حلقوں سے ہم
سنتے آ رہے ہیں کہ کتنی بڑی شان ہے علم کی اور کتنی بڑی شان ہے عالم کی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان لوگوں کی علم کی بھی قدر کریں اور علم والوں کی بھی قدر کر لیں۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے دے لیکن عمل نہیں ہے، پھر بھی بیکار ہے نا۔ عمل تو دے دیا لیکن اخلاص نہیں ہے، پھر بھی بیکار ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے علم بھی دے دیا، عمل بھی دے دیا، اس کے اندر ادب نہیں ہے، پھر بھی بیکار ہے۔ تو گویا علم بھی ضروری ہے، عمل و اخلاص بھی ضروری ہے اور ادب بھی ضروری ہے۔ تینوں چیزیں ہوں گی پھر تب جا کر کام بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم بھی نصیب فرمائے، عمل و اخلاص بھی نصیب فرمائے اور ادب بھی نصیب فرمائے، کیونکہ یہ ادب ان سب کا خلاصہ ہے۔ ادب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسا علم عطا فرمائے گا کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، اور اگر بے ادب ہوا تو جو کچھ اگر بالفرض اس کے پاس ہے بھی علم کی صورت میں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں شیطان کے پاس کتنا علم تھا اور عمل کتنا تھا، دونوں چیزیں تھیں اس کے پاس، لیکن اس کے اندر چیز کیا نہیں تھی؟ عشق اور محبت اور ادب اس کے اندر نہیں تھا۔ اس بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے وہ کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ بن گیا، مردود خلائق بن گیا۔ نہ اس کو علم کام آیا، نہ اس کو وہ عمل کام آیا، نہ وہ عبادت اس کو کام آئی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ادب کو مانگنا چاہیے۔ از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب، کہ اللہ تعالیٰ سے ادب کو مانگو۔ کیوں؟ بے ادب آدمی وہ بھٹک جاتا ہے، اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر سلوک کا راستہ ہے، علم کا راستہ ہے، یہ تو ہے ہی سرتپا ادب۔ جتنا ادب ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا، اور جتنی بے ادبی ہوگی تو اتنا ہی وہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ سمجھے گا کہ میرے پاس معلومات ہیں، معلومات کو علم کا نام دے گا، لیکن اس پر عمل کی توفیق نہیں ملے گی، اور بہت ممکن ہے بلکہ مشاہدہ ہے کہ بالآخر اس سے عمل رہ بھی جاتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ بے ادبی اور گستاخی کی بنیاد پر۔ بے ادبی اور گستاخی کی بنیاد پر عمل سے انسان جو ہے نا محروم ہو جاتا ہے، علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ معمولی سی بے ادبی بھی کر لی نا تو سب کچھ گیا۔ اب دیکھیں ہمارے اکابر کیسے مؤدب تھے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، وقت کے کتنے بڑے شیخ تھے، علوم ظاہری اور باطنی کے امام تھے، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد انہوں نے رکھ لی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی شہرت اور مقبولیت اس چھوٹے سے مدرسے کو عطا فرمائی۔ اب اس کی شاخیں دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکی ہیں۔ تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اتنا ادب تھا، ایک دفعہ مجلس میں تشریف فرما تھے، اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے یا متعلقین تھے ان کو کچھ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اتنے میں ایک شخص قریب آیا، ان کے قریب سے گزرا اس مجلس سے یا ان کے پاس آیا، تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فی الفور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، دوران سبق یا دوران واعظ بس فوراً کھڑے ہو گئے، بس تھوڑی سی دیر کھڑے رہے پھر بیٹھ گئے۔ بعد میں کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہو گیا تھا؟ دوران مجلس کے آداب میں سے یہ کہ جب جو کوئی بیٹھے تو بیٹھا رہے، باہر سے کوئی آ جائے تو اس کو جگہ دے دے، کوشش کر لے تھوڑا سا مجلس میں تفسخ پیدا کر لے، ہل جل کر لے، آگے پیچھے ہو جائے تاکہ دوسرے کو جگہ مل جائے۔ اور اگر کوئی بہت مرتبے والا آدمی ہو، عالم ہو، کوئی بزرگ ہو، تو اگر اس کے لیے اٹھ بھی جائے انسان تو حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت جو ہے نا خلاف معمول اٹھ کے، معلوم نہیں کس کے لیے اٹھے تھے، نہ کوئی عالم اس مجلس میں آیا، نہ کوئی حافظ تھا، نہ قاری تھا، نہ کوئی بزرگ تھا، نہ کوئی مشہور شخصیت تھی دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے۔ دنیا داروں کے سامنے تو اللہ والے اتنا اہتمام ان کے لیے نہیں کرتے، لیکن پھر بھی چلیں اگر کر لیا تو ایک معنی میں گنجائش تو ہے نا کہ جس کو اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، بیٹھ کے، مریدین حیران ہیں،
کہ بھئی کیا ہو گیا ہے، کون آ گیا تھا مجلس میں؟ بعد میں جب پوچھا حضرت سے کہ جی کون آیا تھا مجلس میں، ہم تو پہچان نہ سکے. ہاں ایک آدمی آیا تھا، یہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے یہ تو ایک عام سا آدمی ہے، اور یہ کہہ دیا کہ حضرت یہ تو بھنگی ہے، یہاں کی صفائی وغیرہ کرنے والا آدمی ہے. فرمایا ہاں میں اسی کے جو ہے نا استقبال کے لیے اور اسی کے ادب میں کھڑا ہو گیا تھا، اسی کے ادب میں کھڑا ہو گیا تھا. تو متعلقین نے کہا حضرت یہ تو بھنگی ہے، صفائی کرنے والا ہے، اس کے ادب کا کیا معنی، اس کا ادب کس بنیاد پر؟ فرمایا کہ ایک مسئلے میں یہ میرا استاد ہے، اس سے میں نے ایک مسئلہ سیکھا تھا، ایک مسئلے کے متعلق پوچھا تھا، اس نے میری رہنمائی کی، تو اس معنی میں میں اس کو استاد سمجھتا ہوں، تبھی اس کی میں نے یہ توقیر کی اور یہ احترام کیا. شاگردوں نے پوچھا حضرت کون سا مسئلہ، بھنگی اور اس کے پاس کیا مسائل تھے؟ مسائل تو آپ سے سکھاتے ہیں، آپ سے سیکھے جاتے ہیں. فرمایا نہیں، ایک دفعہ میں تمہیں سبق پڑھا رہا تھا اور یہ معلوم نہیں تھا کہ کتے کی بلوغت کی کیا علامت ہے اور کتنی عمر میں وہ بالغ ہوتا ہے. تو سب نے یہ رائے دی، میں بھی سوچ میں تھا کہ کون اس کے متعلق بتائے گا. تو بھنگی کے متعلق کسی نے کہا کہ جی ان کو اس کا علم ہوتا ہے، وہ کتوں کو پالتے ہیں رکھتے ہیں، ان کو علم ہوگا. اس وجہ سے میں نے اس بھنگی سے پوچھا تھا کہ ہاں بھائی کتے کی جو ہے بلوغت کا کیسے اندازہ ہوگا، کتنی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، کوئی خاص علامت بتاؤ. اس نے وہ علامت بتائی تھی، تو اس وقت سے اس کے متعلق میرے دل میں یہ قدر پیدا ہو گئی کہ واقعی اس معاملے میں یہ میرا استاد ہے. اتنا انہوں نے ادب کیا ہے. تو جب ادب کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا نا، ایسے آسانی کے ساتھ تو نہیں ہوتا نا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے ادب اصل چیز ہے. اس ادب میں سب کچھ آ گیا، علم بھی آ گیا، وسائل علم بھی آ گیا، عالم بھی آ گیا، اور جو علم کے باقی وسائل ہیں وہ بھی آ گیا، قلم، دوات، سیاہی، کاغذ، کتاب، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے جب ان کے پاس کوئی عام مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا نا، پوچھتے، مثلا کوئی دربان ہوتا، ملازم پوچھ لیتا کہ ہاں بھائی کیسے آئے ہو، کہ جی یہ ایک مسئلہ میں نے پوچھنا ہے، فقہ کا مسئلہ مثلا پوچھنا ہے، نماز میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہے، ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، یا مثلا حیض کے متعلق کچھ مسئلہ پوچھنا ہے، نفاس کے متعلق کوئی مسئلہ پوچھنا ہے. ایسے کچھ مسائل ہوتے جن کا فقہ کے ساتھ تعلق ہوتا. تو فرماتے اس مسئلے کے پوچھنے کے لیے آیا ہوں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی سنتے کہ بھئی یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، فل فور باہر نکل جاتے، مسئلہ بتا دیتے کہ ہاں یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ جواب ہے. اس سائل کو رخصت کر دیتے. جب کوئی آتا کہ جی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کا درس یا حدیث کا سبق، حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، ذرا ان کو اطلاع دیجیے کہ ایک آدمی آیا ہے آپ سے ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کو باہر بٹھاؤ، کمرہ ہے، حجرہ ہے، جہاں بھی ہے اس کو باہر بٹھاؤ، یعنی اس کو کہو انتظار کرو میں آتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹے کے بعد نکل آتے، اور پھر اس کو وہ حدیث سنانے کا اپنا جو طرز تھا، طریقہ تھا، وہ اپناتے. کسی نے اعتراض کر لیا کہ حضرت عجیب معاملہ ہے، فقہ کے مسئلہ کے لیے کوئی آتا ہے تو آپ فل فور باہر نکل پڑتے ہیں، اور حدیث سننے کے لیے کوئی آتا ہے تو آپ اس کو انتظار کرواتے رہتے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ حدیث کا مرتبہ فقہ سے افضل ہے، اونچا ہے. جب حدیث سننے کے لیے کوئی آئے تو آپ کو فل فور باہر نکلنا چاہیے، اور فقہ کا مسئلہ ہو تو خیر ہے، اگر اس میں تاخیر ہو جائے تو حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ہم بالکل اس کا برعکس جو ہے نا دیکھ رہے ہیں کہ آپ فقہ کے مسئلے کے لیے فل فور نکلتے ہیں بغیر کسی تاخیر اور انتظار کے، اور حدیث کے لیے انتظار کے بعد نکلتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہیں، اپنی شان ہے ان کی، لیکن فرمایا کہ حدیث کے مقابلے میں یہ اوپر کون گیا بچہ، اس کو نیچے لائیں. یہ فیصل کا بھانجا ہے میرا خیال ہے، ساتھ یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے. نظیر رکھنے کون بھاگا کون اٹھا، پتہ نہیں کیا شوق ہے اس کو، اس کو اگاڑو یہ تھا مڑ کو لاڑو، یہ تھا ادھر آؤ، ادھر یہاں بیٹھو، آگے آؤ، آگے ادھر دیکھو، صاف ادھر ادھر.
تاکہ تمہیں بھاگنے کا موقع ہی نہ ملے. ٹہن دو. ابھی ہم نے ہڑتال کی نہیں ہے تو گر رہے ہیں. ہڑتال کی بات تو آپ کو یاد ہے نا. تو کیا عرض کر رہا تھا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا واقعتاً تمہاری نظر کچھ اور ہے اور میری نظر کچھ اور ہے. میری نظر کسی اور بات پر ہے. فرمایا کہ میری نظر اس بات پر ہے کہ میں نے حدیث اس کو سنانی ہے. جب کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے لیے آیا ہوں, تو فرمایا میں اس کے لیے ایسے نہیں نکلتا ہوں. جب معلوم ہوتا ہے کوئی سیکھنے کے لیے آیا ہے, حدیث کا درس کے لیے آیا ہے, تو فرمایا سب سے پہلے میں غسل کر لیتا ہوں. یہ تاخیر اس وجہ سے ہوتی ہے. میں غسل کرتا ہوں, اس کے بعد میں صاف ستھرا لباس پہنتا ہوں, اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں خوشبو کی دھونی لیتا ہوں. ایک تو ہم تھوڑی سی لگاتے ہیں نا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خوشبو کی دھونی لیا کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک تھا, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو خوشبو استعمال کرتے تھے وہ کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی. ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی. جب وہ خوشبو, تو خوشبو میں ہر وقت معطر رہتے تھے, خوشبو ان کو بڑی پیاری لگی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ خوشبو آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ فرمایا بھائی یہاں پر خوشبو والے ہیں, ان سے لیتا ہوں, ان سے میں خوشبو لیتا ہوں. تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے, جو خوشبو والا آدمی تھا, جو خوشبو کا کام کرتا تھا, یہ مختلف تھے, ایک آدمی تو تھا نہیں, ان سے کہا کہ بھائی میرے لیے بھی جو ہے نا, یہ جو امام صاحب کے لیے آپ خوشبو تیار کرتے ہیں تھوڑی سی میرے لیے بھی تیار کر لیں. تو خوشبو والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی 10 سال تک ہمیں فراغت نہیں ہے, 10 سال تک ہم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے خوشبو کا, ہم ان کے لیے بڑی مشکل سے تیار کرتے ہیں, آپ کو کہاں سے دیں؟ ہارون رشید حیران رہ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوا کہ ہارون رشید نے ایسے خواہش کی ہے کہ مجھے خوشبو چاہیے, اور خوشبو والوں نے انکار کر دیا کیونکہ آپ کے لیے جو ہے نا خوشبو تیار کی جا رہی ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری جو خوشبو ہیں, جہاں پر خوشبو رکھی ہوئی ہے, فرمایا اس میں سے 10 بکس جو ہے نا اس ہارون رشید کو دے دو, وہ اس کو دے دو, چلو اس کے کام آئے گی. اتنا اہتمام فرماتے تھے. یعنی جتنا ہم باقی چیزوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں نا, کپڑوں کے لیے اور نہ جانے کیا کیا, اتنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خوشبو کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے حدیث پڑھانی ہے تو کم از کم انسان خوشبو میں معطر ہو کر جائے, یہ بھی حدیث کا ادب ہے. تو فرمایا میں پہلے نہا لیتا ہوں, غسل کر لیتا ہوں, پھر پاک صاف کپڑے پہنتا ہوں, پھر اس کے بعد خوشبو کی دھونی لیتا ہوں, اور اس کے بعد یعنی خوب آراستہ اور پیراستہ ہو کر, یعنی عصا مبارک ہاتھ میں لے لیا, پگڑی مبارک سر پر باندھی, جتنے بھی یعنی تزئین اور آرائش کے اسباب تھے سب جو ہے نا میں اختیار کرتا ہوں. اور اس کے بعد پھر باہر نکلتے کہ آؤ بھائی اب بیٹھو تمہیں میں حدیث پڑھاؤں. تو فرمایا یہ وقت اس وجہ سے لگتا ہے, اس وجہ سے نہیں کہ اس کے متعلق میرے دل میں کچھ حقارت ہے, چونکہ وہ ایک اونچی چیز کے سیکھنے کے لیے آئے, اس وجہ سے میں یہ اہتمام کرتا ہوں. ایسے لوگ تھے. اور پھر دیکھیں ہماری طرح تو نہیں تھے کہ کدے مطلب کچھک کھور کے دے, کدے ڈبے میں ہاتھ فائدہ ہوا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے, تو مشہور واقعہ ہے نا, درس دے رہے تھے, دوران درس امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ بدل جاتا تھا, یعنی ایسے کرب کے آثار نظر آتے کہ کوئی تکلیف ہے ان کو, چہرہ مبارک زرد ہو جاتا, سرخ ہو جاتا ایسے. لیکن درس کو موقوف نہیں کیا, درس جاری تھا. طلبہ پریشان بھی تھے, لیکن ادب کی وجہ سے کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت کیا ہو گیا ہے. دوران درس امام مالک کے درس میں کوئی بات کر لے, کوئی جو ہے نا حرکت کر لے, ادھر ادھر دیکھ لے, یہ تو ناممکن بات تھی. جب درس ختم ہوا تو فوراً ایک شاگرد کو کہا بھائی جلدی آؤ, میرے جو ہے نا اس کمر پر دیکھو کسی چیز نے مجھے ڈنگ مارا ہے. جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کرتے کو اٹھایا گیا تو فرمایا کہ 17 جگہ پر کس نے بچھو نے ڈنگ مارا ہوا تھا. 17 دفعہ. بچھو ایک دفعہ کسی کو ڈنگ مار دینا, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, کیا حالت ہو جاتی ہے. 17 دفعہ. شاگرد نے کہا حضرت آپ پہلے فرما دیتے, ہم جلدی سے اس کو ہٹا دیتے, مار دیتے. فرمایا بھائی کیسے میں کہتا, میں جو ہے نا یہ بے ادبی میں سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو رہی ہیں اور میں کہوں آؤ جی بچھو کو مارو. ایسا ادب تھا. اس ادب کی بنا پر اللہ نے پھر مقام بھی دیا نا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ درس دے رہے تھے. بات تو میں نے کوئی اور کرنی تھی, پر نہیں کیا ہو گیا. تو بہرحال درس دے رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, جیسے جو ہے نا آپ دوست بیٹھے ہوئے ایسے جو ہے نا طلبہ بیٹھے ہوئے تھے.
درس دے رہے تھے، اتنے میں ایک شخص باہر سے آیا، ایسے سیدھا آیا، اچھا یعنی جو ہے نا باشرہ آدمی تھا، تقویدار پرہیزگار آدمی تھا، اور تھا بھی غالباً اسی علاقے کا تھا۔ ایسے آتے آتے تو طلبہ سے کہا کہ مجھے جگہ دو، راستہ دو مجھے، دوران سبق ہی۔ اب یہ تو بے ادبی کی بات ہے، کوئی آگے ہو جہاں پر جگہ مل جائے تو بیٹھ جاؤ، جو بیٹھے ہوئے ان کو چاہیے کہ جگہ دینے کی کوشش کریں، لیکن جو آئے تو وہ جگہ بنانے کی کوشش نہ کرے۔ دونوں کو جو ہے نا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، نہ وہ میں تو معتبر آن کے کھلے ہیں دیکھیں یہاں شاہ صاحبان کتنا مک جگہ دے سن، یہ امراض ہے نا دل کے، یہ امراض ہے۔ کیوں ہر ایک کہے کہ بھائی میں تو بڑا آدمی ہوں یا جو ہے نا پرانا آدمی ہوں، بڑا ہو یا پرانا ہو دونوں میں جو ہے نا وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے اچھی جگہ ملنی چاہیے۔ اور یہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا درس والوں کو، یہ مرض ہمارے وہاں کے دوستوں میں بہت زیادہ ہے، اور جن میں ہے تو انشاءاللہ وہ سے میں نکال رہا ہوں، اسے پتہ ہے۔ تو بہرحال وہ شخص اندر آیا، اس نے کہا مجھے جو ہے نا راستہ دو۔ اب طلبہ تھے پریشان بھی ہو گئے بھائی، لیکن کہا سفید ریش آدمی ہے اور بڑی عمر کا آدمی ہے، معزز آدمی ہے، تو چاروں ناچار راستہ دے دیا۔ انہوں نے سمجھے شاید بیٹھ رہا ہے، کسی نے کہا جی یہاں بیٹھ جائے، نہیں بیٹھتا نہیں، مجھے راستہ دو، میں نے آگے جانا ہے، امام صاحب کے پاس پہنچنا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ چلتے چلتے بہرحال جیسے بھی تھا ان کو ناگوار ہوا، جو بھی وہ اس کو راستہ دیتے دیتے آگے پہنچ گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے ہیں، حیران ہو گئے یہ کیا ہو گیا اس آدمی کو، نہ کوئی اس کو ادب آداب، نہ کچھ خیال اس چیز کا کہ ہم جو ہے نا درس میں مشغول ہیں۔ خیر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس میں مشغول تھے، وہ آگے آگے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے ساتھ ہی اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا اٹھو۔ اب سب جو ہے نا اتنا بڑا مجمع امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ظاہر وہ تو ہزاروں میں لوگ بیٹھا کرتے تھے نا، ہزاروں میں لوگ ہوا کرتے تھے، 10 20 30 40 50 100 150 تک تو صرف آواز دینے والے ہوتے تھے۔ مثلا ایک نے حدیث سنی، یہاں اسپیکر کا زمانہ تو ایسے نہیں تھا نا، وہ جو ہے نا اس کو اونچی آواز میں بولتا، پیچھے ایک اور کھڑا ہوتا، جیسے مکبر ہوتا ہے نا تکبیر کہنے والا، وہ اس کو اونچی آواز میں پڑھتا، پچھلے سنتا، ایسے چلتے چلتے سب تک آواز پہنچ جاتی، یہ طریقہ تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ بھائی یہ شخص جو ہے نا، ایک تو اس نے یہ بیعت بھی کر لی کہ سب کی گردنوں پر پھلانگتے پھلانگتے آگے آ کر جو ہے نا کھڑا ہو گیا، اور پھر بیٹھا بھی نہیں، چلو آگے آگے وہ بیٹھ جاؤ، تو بجائے بیٹھنے کو اس نے امام مالک سے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چاروں ناچار کتاب بند کر دی کہ بھئی کیا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بس میری ایک خواہش ہے، آپ جو ہے نا میری اس خواہش کو پورا کریں، آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہ چاہتے ہوئے کھڑے بھی ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے تو اس نے کہا میں آپ کے ساتھ معانقہ کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ ایک مصافحہ ہوتا ہے نا ہاتھ ملانا، معانقہ جو ہے نا گلے ملنا، میں آپ کے ساتھ جو ہے نا گلے ملنا چاہتا ہوں، معانقہ کرنا چاہتا ہوں۔ بادر نفاسہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اس نے معانقہ کیا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس ماتھے پر اس نے بوسہ دیا، بوسہ دے دیا، اور اس نے کہا جی بس اب بیٹھ جائیں، اب بیٹھ جائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو تے اپنا دل ٹھنڈا کر چھوڑیا، تو نے تو اپنا کام کر دیا، بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے، ہوا کیا؟ اس نے کہا حضرت جو ہے نا ایک خاص وجہ تھی، اس وجہ سے جو ہے نا میں ٹک نہیں سکا، تو میں نے کہا فوراً پہنچتا ہوں مجلس میں۔ فرمایا کیا تم نے دیکھا؟ فرمایا آج میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ ہیں، اکابر ہیں، بزرگ ہیں، سب لوگ ہیں، اور آپ بھی ان میں موجود ہیں، آپ بھی ان میں موجود ہیں۔ اور اتنے میں اللہ کی آپ پہلے سے موجود تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو فرمایا امام مالک کدھر ہے؟ تو آپ اس وقت درس دے رہے تھے، آپ کانپنے لگ گئے کہ نہ معلوم کچھ غلطی ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، آپ کی کیفیت بدل گئی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں تم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، یہ میں خواب میں نے دیکھا ہے۔ اور جیسے ہی فرمایا تمہاری ملاقات کے لیے آیا ہوں، تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کھڑے ہو گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے قریب کیا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ سعادت تو میں نے بھی حاصل کرنی ہے، میں بھی جاتا ہوں تاکہ امام مالک کے بوسے کو جو ہے نا میں بھی یعنی ماتھے کو بوسہ دے دوں، کہ جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک لگے ہیں، دہان مبارک لگائے، یہ سعادت مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ تو اگرچہ میں نے جو ہے نا غلطی بھی کی، مجلس کا خیال بھی نہیں رکھا،
سب کی گردنوں پر پھلانگتا ہوا بھی آیا، ظاہر میں بے ادبی بھی تھی لیکن اصل میں یہ بات تھی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب تم نے بات کر ہی دی ہے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے، آپ کے لیے ہے، لیکن الحمدللہ فرمایا کہ جو منظر تو نے آج دیکھا یہ منظر ہر رات میرے ساتھ پیش آتا رہتا ہے، یہ منظر ہر رات پیش آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوتی ہے اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر جو ہے نا میرے ماتھے پر بوسہ دے دیتے۔ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، عالم ہونے کی حیثیت سے، اور پھر بعمل بھی تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے مقام ایسے نہیں عطا فرمایا، ایسے ہی وارث نہیں بنا دیا۔ تو اس وجہ سے کہا جو ہے نا کہا جاتا ہے، کہتا ہوں کہ بھائی ان لوگوں کی قدر کرو اور گستاخی اور بے ادبی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا جیسے میں نے حدیث پڑھ لی نا کہ عالم کی مجلس فرمایا یہ عبادت ہے، بس بیٹھ جاؤ، صرف بیٹھ جاؤ، فرمایا یہ عبادت ہے، عبادت۔ اور فرمایا کہ ایک آدمی اگر 60 سال تک عبادت کرتا رہے، نہ معلوم یہ میں یہاں سنایا، یہ حدیث سنائی یا نہیں، وہاں سنائی تھی، 60 سال تک فرمایا کہ ایک آدمی اگا جی اتھا گا ادھر تو نسینہ راتی تو تھی اسی 100 سے خدا 6 تا ہے، اس کو بھی ہون کھولے اسی سے، اس کو غلط سے سمجھ دے ہو نا، ہون کھولے اسی اس کو فری نہ ہوا اس کا۔ کیا بات کر رہا تھا دیکھو بعد میں بھول جاتا۔ ہاں فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے نا 60 سال تک عبادت کرتا رہے، فرمایا مسلسل عبادت کرتا رہے، اور فرمایا دوسری طرف ایک عالم ہے اس کی ایک ساتھ کی جو ہے نا صحبت آپ کو حاصل ہو جائے، وہ 7 گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے، دن بھی ہو سکتا ہے، منٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر 7 ہم جو ہے نا گھنٹہ ڈیڑھ کو ہی کہتے ہیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کسی اللہ والے کسی عالم ربانی کی صحبت میں بیٹھ جائیں۔ فرمایا یہ ایک ساتھ کا بیٹھنا اس 60 سال کی عبادت پر غالب ہے۔ تو 60 سال تک ایک شخص عبادت کر رہا ہے، اس کو نہ معلوم کچھ ملے نہ ملے، اور ادھر بغیر جو ہے نا کچھ عمل کیے ہوئے اس کو جو ہے نا کتنا بڑا اجر مل رہا ہے۔ فرمایا یہ عبادت ہے اس کے پاس بیٹھنا تمہارے لیے۔ لیکن جو ہے نا ہم پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، بیٹھنا تو دور کی بات، میں کہتا ہوں نہ بیٹھو، تو سب بیٹھنا بھی نہیں، آپ نے بیٹھنا بھی نہیں ہے، تو کم از کم یہ کہ برا تو مت کہو نا، حقارت دل میں نہ ہو۔ حقارت ہوگی اگر علم کے لحاظ سے ہوگی تو ظاہر ہے یہ کفر ہے، علم کی تنقیص یہ کفر ہے، عالم کی تنقیص کفر ہے۔ کیوں؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت سے نوازا ہے، علم اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اور ظاہر ہے یہی صفت اللہ نے عالم کو دی ہے۔ تو ظاہر ہے جو عالم کی تنقیص کرے گا وہ علم کی تنقیص کر رہا ہے، جو علم کی تنقیص ہے تو گویا اللہ کی تنقیص ہے، جو اللہ کی تنقیص کرے گا تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے نا۔ اس وجہ سے فرمائے کہ ان کی تنقیص مت کرو، ان کی غیبت مت کرو، بلکہ ان کے آگے بچ جاؤ، جی چاہے یا نہ چاہے، لیکن ان کا احترام اور ان کا اکرام تم پر لازم اور ضروری ہے۔ فی زمانہ فرمائی یہ لازم ہے۔ فی زمانہ کیوں لازم ہے؟ کیونکہ یہ ایک شعار بن گیا ہے کہ عالم اس کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک قدر و منزلت بیان فرما دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اب کوئی عالم مجلس میں آ گیا یا راستے میں سامنے آ گیا، آپ نے جو ہے نا صحیح طریقے کے ساتھ ادب کے ساتھ اس کے ساتھ پیش نہ آئے، مصافحہ نہ کیا، معانقہ نہ کیا موقع محل کے مطابق، تو ظاہر ہے اگلے پر اس کا برا اثر پڑے گا کہ نہ معلوم شاید اس کو علماء کے ساتھ بغض ہے، عناد ہے۔ تو فرمائے اپنے بغض اور عناد کو ختم کرنے کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے فرمائے فی زمانہ اگر واجب نہیں ہے تو مستحب لازم پھر بھی ہے۔ یہ بعض چیزیں عرف کے لحاظ سے لازم ہو جاتی ہیں نا، جیسے یہ دور چل رہا ہے، اگر کسی عالم سے کوئی منہ پھیر دے تو ظاہر ہے فضا ایسی چل رہی ہے نا، ہر ایک کہ دیکھو اس کو یہ جڑا مندہ لگ دے، نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے فرمائے ان چیزوں کا اہتمام فی زمانہ ضروری ہے۔ تو جی چاہے یا نہ چاہے ان لوگوں کا احترام کرنا ہے۔ احترام اللہ نے دل میں ڈالا ہے، صرف نفسانیت کی وجہ سے ہم احترام نہیں کرتے، یہ پکی بات ہے۔ ورنہ اگر آپ احترام نہ کرتے تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم شدت غضب کی وجہ سے یا انتہائی عناد کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اس عالم کے سامنے مجھے کھڑا نہ ہونا پڑے، اس کے ساتھ مصافحہ نہ کرنا پڑے، ہم اس جگہ سے بھی بھاگ جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟
تو یہ भागना भी इसी अमर की दलील है, इस बात की दलील है कि ये आदमी बड़े मर्तबे वाला है। अगर इधर खड़ा रहूँगा और इसका इस्तेकबाल न किया, अदब न किया तो लोग बुरा भला कहेंगे। अदब करता हूँ तो दिल मान नहीं रहा, अच्छा चलो इसे नासी जुला। तो ये तो उसकी अपनी बर्बादी है ना, बदबख्ती है कि वो भाग रहा है। लेकिन चलो इस माने में कुछ बचत हो जाएगी। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आते एक दफ़ा रास्ते पर जा रहे थे, इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह रास्ते में मिले। ये गालिबन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के भांजे थे, मैं भूल रहा हूँ, गालिबन ऐसे ही है। इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह जब रास्ते में मिले तो ये तो लाओ लश्कर के साथ जा रहे थे, अपने घोड़े पर सवार थे, और इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह पैदल जा रहे थे या आ रहे थे। जैसे ही हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि इमाम वक्त इमाम कसाई जा रहा है या आ रहा है, तो फ़ौरन अपने घोड़े को खड़ा कर दिया, रुक गए और घोड़े से छलांग लगाई, सीधे पहुंच गए और इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह से मुसाफा मुआनका किया, पूछ पाछ की। और फिर उसके बाद ये कहा कि हज़रत आप जो है ना कभी मेरे दरबार में भी आ जाया करें ना, कभी कभी वहाँ भी आ जाया करें, कुछ हमें वाज़ और नसीहत भी कर लेंगे। मैं तो इतना फारिग होता भी नहीं हूँ, आप आएंगे तो हमें फ़ायदा भी हो जाएगा, तो आप कभी कभी आ जाया करें। आप बिल्कुल नहीं आते, हालांकि वो तो इल्म परवर आदमी था ना हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह, इल्म और आलिमों को जो ना पसंद करता था, उनकी मजालिस का अहतमाम फरमाया करता था। वो साल में 1 या 2 दफ़ा उलमा को जमा करके मुख्तलिफ़ तबक़ों के उलमा को, यानी जो फ़िक़्ह पर ज़्यादा उबूर हो, जिस फ़न में जिसको ज़्यादा महारत हो, इस सब को जो है ना जमा कर लेते, फिर लोगों को बुलाते कि भाई आ जाओ, फ़लाँ दिन जो है ना मजलिस होगी, किसी ने कोई मसला पूछना हो, कोई बात करनी हो, तो ये जो है ना सब आइमा मौजूद होंगे। इतना अहतमाम फरमाते थे। तो इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप आते नहीं हैं? फरमाए भाई मैं सबक से फारिग ही नहीं होता हूँ, अपना सबक ही इतना है, अब जो है ना पढ़ना है, अपनी तिलावत करनी है, ज़िक्र करना है, इबादत करनी है, फिर जो है ना आगे दर्स व तदरीस का मामला है, कुछ मुताला करना है, तैयारी करनी होती है, फिर जाकर पढ़ाना होता है, फिर आते हैं, तो ये एक सर्कल चलता रहता है, मुझे फरागत ही नहीं है। तो उसने अज़राए मिजाह कहा या जो भी था, क्योंकि था तो वो ख़ुद भी आलिम था, ऐसा आदमी तो नहीं था आम आदमी, किसी जो है ना उसको कुछ इल्म ना हो। तो यकीनन गुमान यही है कि शायद छेड़ने के लिए किया हो, तफन्नुन के लिए किया होगा। उसने कहा हज़रत इतना पढ़ कर क्या करेंगे, इतना पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है, इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा है। इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया और फ़ायदे तो छोड़ो, सबसे बड़ा ये फ़ायदा फ़ी जो है ना इस वक्त की बात कर रहा हूँ, ये फ़ायदा थोड़ा है कि तुम जैसे आधी दुनिया का बादशाह जो है ना वो अपने घोड़े से उतर कर आकर मेरे सामने सरनुगू हो गया, ये कम फ़ायदा है। उसने कहा जी बिल्कुल मान गया, मान गया। तो वो लोग इल्म परवर थे, इल्म वालों की कदर किया करते थे, फिर अल्लाह ताला ने उनको जो है ना ये मुकाम दिया है ना। तो जिस कौम और जिस हुक्मरान और जिस इदारे या जो भी आप नाम दे दें, उसके साथ ताल्लुक़ हो इन लोगों का, उलमा की सरकर्दगी हो और उनकी मुशावरत हो, फिर अल्लाह ताला उनको ज़लील और रुसवा नहीं करता। गालिबन मैंने पिछली दफ़ा ये अर्ज़ किया था यहाँ या वहाँ, क्योंकि बातें कुछ जो यहाँ वो वहाँ हो जाती हैं, वहाँ वाली इधर, तो मैं फिर भूल जाता हूँ। देखिए जब अब्दुल मलिक सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की वफ़ात का वक्त आया ना, ये अब्दुल मलिक बिन मरवान का बेटा था और वलीद बिन अब्दुल मलिक ये उसका भाई था। सुलेमान बड़ा खूबसूरत था और वलीद खूबसूरत भी था, आलिम भी था, हाफिज़ भी था, 10 पारे रोज़ाना तिलावत करता था, 10 पारे, ठीक है ना। लेकिन जब सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का आखिरी वक्त हो गया, उसने कहा कि मैं अपने भाई या बच्चों में से किसी को अपना वलियाहद बना दूंगा। तो उस वक्त के बुज़ुर्ग थे हज़रत हैवा रहमतुल्लाह अलैह, गालिबन रजा इब्न हैवा रहमतुल्लाह अलैह, उसके साथ इसका ताल्लुक़ था सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का। तो वो आए, उनको मालूम हो गया कि सुलेमान अपने जगह पर अब अपना कोई वलियाहद मुकर्रर करेगा। तो उससे पूछा क्या इरादा है, उसने कहा कि मसलन बेटे का इरादा है या भाई का इरादा है। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा, उस आलिम ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरा और आपका जो है ना पुराना ताल्लुक़ है, मेरा भी एक मशवरा है, अगर आप उसको मान ले उसमें खैर होगी हमारे लिए। कि क्या मशवरा है? तो रजा इब्न हैवा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरी राय ये है कि अपने बच्चों में से किसी को वलियाहद न बनाए, न भाइयों में से किसी को भी ना बनाए, बल्कि ये जो आपका गालिबन भांजा है या चचाजाद है, मैं भूल गया हूँ, फरमाया ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो है
اس کو اپنا جو ہے نا ولی عہد آپ بنا لیں. یہ بڑا نیکوکار بھی ہے, تقویدار ہے, پرہیزگار ہے, عادل ہے, منصف ہے, اور اس سے جو ہے نا اسلام کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی سلطنت اور مملکت کو بھی بڑا فائدہ ہوگا. تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ واقعی آپ نے ٹھیک کہا, میرا ارادہ نہیں تھا, ارادہ کچھ اور تھا, لیکن واقعی عمر بن عبدالعزیز کے مقابل کا کوئی نہیں ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے جو ہے نا ولی عہد بنا دیا. پھر دیکھیں کیا جو ہے نا انوارات و برکات ظاہر ہوئے. صرف 2 سال یا کم و بیش کچھ دن اوپر, اتنی ہی جو ہے نا ان کی مدت خلافت تھی. 39 سال کی عمر یا 41 سال کی عمر میں وصال ہو گیا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. لیکن کیسا زمانہ تھا کہ پورے یعنی خطے میں جہاں تک ان کی جو ہے نا وہ حکومت تھی, ایسے سمجھے آدھی دنیا پر بادشاہی تھی ان لوگوں کی, لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. ایک شخص پھرتا پھراتا آیا, گھومتا رہا کہ میں زکوٰۃ دے دوں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا کہ جی زکوٰۃ ہے کس کو دوں؟ فرمایا عجیب آدمی ہو, زکوٰۃ جہاں سے جو ہے نا تمہیں ملی ہے جس علاقے کے وہاں لوگوں کو دو نا. اس نے کہا جی ہمارے علاقے میں کوئی لینے والا نہیں ہے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے, اور ہم دینے والا کوئی نہیں ہے. لینے والے سب عشاء سواسن مک بھی دو, میں بھی غریب ہوں, بڑی تو نوکری ختم ہوگی, بس میں تو پینشن 40,000 پینشن ہے کیا ندیمہ سی سب تو بڑا غریب تو میں مک دے ہو سنگیو, بڑے نالو غریب تو سندے ہی نہ اسی. تو وہاں لینے والا کوئی نہیں تھا اور یہاں دینے والا کوئی نہیں. یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں, بس ہے کوئی دینے والا بہت مشکل سے. بڑی آپ جو ہے نا اس کو حدیث سنائیں گے, اس کی جو ہے نا وہ کیا کریں گے, ذہن سازی کریں گے, اس کے بعد کہیں اس کا دل جو ہے نا کھل گیا تو ٹھیک ہے. لیکن ان کے زمانے میں لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ واقعہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں نا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ یہ شخص تھا یا اور کوئی آئے یا جو عامل وہاں کا مقرر تھا, اس نے زکوٰۃ جب جمع ہو گئی اور زکوٰۃ کی ادائیگی جو بھی ترتیب تھی وہ ہو گئی, تو باقی جو پیسہ تھا وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا. جب بھیج دیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے خفا ہوئے, نوید صحیح نا, بڑے ناراض ہوئے کہ بھائی دیکھو عجیب آدمی ہو, یہ ان لوگوں کا حق ہے, زکوٰۃ جہاں سے تم نے جمع کی ہے, تم جس علاقے کے گورنر ہو, عامل ہو, وہاں پر یہ دے دو. اس نے کہا حضرت یہاں کوئی ہے ہی نہیں, ساری ضرورتیں پوری ہو گئی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عجیب آدمی ہو, ایسے کرو کہ وہاں ایک تو تم نے عام جو ہے نا زکوٰۃ دی ہوگی, لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سفید پوش ہوں گے, جنہوں نے ابھی تک شادیاں نہیں کی ہوں گی, ان لوگوں کو دے دو تاکہ وہ شادیاں کر لیں. تو عامل بھی تو ایسا نہیں تھا نا, ظاہر ہے اپنے حکمران کا اثر ہوتا ہے نا رعایا پر. وہ تو اس کو تو پتہ تھا کہ بھائی عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا کیا شان رکھتے ہیں, کیا ان کی حیثیت ہے. تو یہ چیزیں سب انہوں نے پہلے سے اس کا اہتمام کیا ہوا تھا. جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو بغیر شادی کے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں ان کو دے دو, وہ اپنی شادیاں کر لیں گے. اس نے کہا یہ کام کر چکا ہوں, جو بغیر شادی کے لڑکے لڑکیاں تھیں ان کو دے چکا ہوں. ناظم سے نا آئے بھی 3 ہفتے بعد سے مڑ مڑ کے تھی آتے 6 ہفتے آدھے کرو تو رحمت اللہ سکارا لیں گولو تو سنگ سڑنا نہیں دینی تھا کہ چور دے رہنے برائیاں ٹہن دے. یہ عبد الباسط کی تھی نہیں نا تاں آئیاں آستے. اچھا جی, تو فرمایا کہ جی ان لوگوں کو میں دے چکا ہوں. تو عمر بن عبدالعزیز ایسے چھوڑنے والے کب تھے, انہوں نے فرمایا دیکھو بیوائیں عورتیں ہوں گی, بیوہ عورتیں ہوں گی, ان کو دے دو تاکہ ان کا مہینہ 2 مہینے کا خرچ تو چلتا رہے گا نا. یتیم بچے ہیں, بیوہ عورتیں ہیں. اس سے کہا حضرت یہ کام بھی کر چکا ہوں, جتنی بیوہ عورتیں تھیں, جتنے یتیم بچے تھے, سب کی کفالت کا جتنا ضروری تھا وہ سب میں نے دے دیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا. پھر فرمایا کہ بھائی ایسے کرو, بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی تک بیوی کا مہر نہیں دیا ہوگا, آہے ہو سی 10 لاکھ پچھاڑے سے اللہ دا نہ ہی معاف کر چھوڑ, پیرا میں پہ ہو سی. کیوں ولی صاحب پیرا میں ٹہنن پھر یار اللہ سے معاف کر چھوڑ, تو غیرت ختم ہو گئی, پیسے دیکھتے نہ غیرت گئی. وہ بھی آتی ہے اول نمبر دب غیرت ہے, چل معاف صحیح. پیچھے جس والے ٹائم آتے آتی ہے معافی شافی نہیں کر ادھر, وہ معافی معتبر نہیں ہے. یہ علماء مفتی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, نہ یہ جو ہے نا کہنا معتبر ہے, نہ یہ معافی معتبر ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟
ہاں یہ بات یاد رکھیں، آپ کے دل کو لگے گی نہیں، کہیں گے نہیں جی اس نے کہہ دیا، وہ جو کہا ہے نا بطیب خاطر نہیں کہا، اس نے شرم کی وجہ سے کہہ دیا کہ چلو۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنہوں نے ابھی تک مہر نہیں دے بیویوں کو ان کو دے دو۔ وہ سائے جی اے جے نر بھی میں دیکھیں چاہ دیتے ہونا، آپ میں سے تو ہے نا سب نے دیا ہوا ہے نا مہر، کہ منت نہ کرا کے تو معاف کرا لے۔ پرانے زمانے دے شاہ صاحب ہو گئے، یہ دو ہی جڑے بڈیرے بڈیرے بیٹھے تھے نا صحیح پتہ ہو سی، بس نہیں میرا تھا معاف کوئی نیم کی بگور ہوئی ادا معاف ہو گیا دیکھ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے نال کتھا تھوڑا تھوڑا مرے دوں دے جانا پر۔ حالانکہ سخت وعید ہے، فرمائے جو ایک تو یہ مجبوری ہو نا، مہر مؤجر اور معجل جو ہم لکھتے ہیں وہ نکاح ناموں میں، تو اگر کسی کی جو ہے نا وہ وسعت نہ ہو مجبوراً بعض اوقات لکھوا دیتے ہیں زیادہ نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا۔ تو اگر اس کا مصمم ارادہ ہو کہ میں ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے دیتا رہوں گا تو ٹھیک ہے، اگر اس ارادہ یہ ہو کہ چلو بس صرف نام کرنا ہے ڈبل لکھو بھائی 10 لاکھ کی جگہ 20 لکھ دو، اور یہ ادائیگی کا جو ہے نا ارادہ نہ ہو تو فرمائے یہ ایسا جیسے یہ زانی ہو، ساری عمر اس کا تعلق زناکاری کا ہوگا۔ اس وجہ سے اس چیزوں پر خاص غور کریں، یا تو باہر کم رکھیں یا پھر رکھ رہے پھر اس کو ادا بھی کریں، یہ نہیں کہ چل جی اوجل سی جی خیر ہے جی ایک ہی ہے ایک ہی کچھ ہے۔ یہ تو عورت کی عزت ہے، وہ آپ نے دی نہیں، شرف ہے عزت ہے، اس کی قیمت نہیں ہے، عزت اس کو دی جا رہی ہے۔ تو جب آپ نے جا کر اس کے سامنے جو ہے نا سلامی ہو گئی طلع ٹنڈے ہو گئے یار علی جی معاف کری، وہ سب جلسی جڑا بس ہوں مڑے دعوے چ انشاءاللہ اس نہیں حال نہ ہونا۔ تو اس نے کیا کہا جی یہ کام بھی کر چکا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے ان کی زمینیں جو ہے نا وہ بنجر ہوں گی، ان کے پاس کھاد نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا، اور جو کوئی ضرورت ہوتی ہے زمین کو بنانے کے لیے تیار کرنے کے لیے ان کو دے دو۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی کر چکا ہوں، وہ بھی جنت پترا سا، حضرت یہ بھی کر چکا ہوں۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب میں قبول کر لیتا ہوں اس کو جو ہے نا بیت المال میں جمع کر دو۔ ایسے لوگ تھے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ برسر اقتدار آئے کس کی وجہ سے، ایک عالم کی وجہ سے۔ وہ مشورہ نہ دیتے تو کب ان کو یہ جو اقتدار ملتا، وہ تو سلیمان بن عبد الملک اپنے بیٹے کو دے دیتا یا بھائی کو دے دیتا۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں پرانے جتنے بھی ہیں نا، جتنے بھی یعنی اقتدار والے لوگ گزرے ہیں ان کو دیکھیں وہ کامیاب رہے، غالب رہے، مغلوب نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا علماء کے ساتھ خاص تعلق ہوا کرتا تھا، جو ان کی شورا ہوتی تھی، جو مشورہ وہ ہوتا تھا، جو شورا بنائی ہوتی تھی اس میں لازماً عالم ہوا کرتا تھا، قاضی ہوا کرتا تھا، مفتی ہوا کرتا تھا، ایک دو نہیں کافی تعداد میں، اور ان کا مشورہ وہ آخری ہوا کرتا تھا بس۔ اب وہ چیز ہم نے چھوڑ دی ہے، تو اس وجہ سے پھر اب جو ہے نا معاملہ بگڑ گیا ہے۔ تو ذرا مہربانی کرنی ہے۔ پھر علم چیز بھی ایسی ہے ختم ہونے والی تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں یہ اسلام میں حضرت نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، پرانے زمانے میں فرمایا ایک شخص تھا، بڑا عاقل آدمی تھا، تو ایک شخص پھرتا پھرا تھا، گھوم رہا تھا، اس نے کہا میں مفلس ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ ہے نہیں، کوئی ایسا گر بتاؤ یا کچھ میری مدد کرو، کوئی رہنمائی کر لو تاکہ میں مالا مال ہو جاؤں، مالدار ہو جاؤں۔ تو اس شخص نے کہا، عاقل آدمی تھا، اس نے کہا بھائی ایسے کرو ہندوستان جاؤ، وہاں پر ایک درخت ہے، درخت، اس درخت کا پھل جو بھی کھا لیتا ہے نا ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے اور مالا مال بھی رہتا ہے۔ ایک تو تمہیں موت نہیں آئے گی، دوسرا جب موت نہیں آئے گی تو مالا مال بھی رہو گے۔ وہاں پر ایک خاص درخت ہے، اس کو کھا لو، اس کا پھل جس نے کھایا نا وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا زندہ اور تابندہ رہا ہے۔ یہ بڑا خوش ہوئے، اس نے کہا بس کام تو ہو گیا۔ یہ چلا وہاں سے، بڑی مشکل سے اس نے سفر کیا، پہنچ گیا۔ جب پہنچ گیا تو ایک سے پوچھتے بھائی میں نے سنا یہاں کوئی درخت ہے جب اس کا پھل کوئی کھا لے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے، کوئی ایسا پھل ہے؟ تو لوگ پہلے اس کو دیکھتے کہ بھائی اجنبی آدمی ہے، کوئی صالح آدمی ملتا تو وہ سنجیدگی سے اس کو سمجھاتا کہ دیکھو یہ پاگل پن کی باتیں کسی اور کے جو ہے نا سامنے نہ کرنا، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، ہنسی جو ہے نا مذاق اڑائیں گے، تمسخر کریں گے کہ یہ کیسا آدمی ہے پاگل، مجھے تو نے کہہ دیا لیکن کسی اور سے نہیں کہنا۔ اچھا جاؤ، ایسا کوئی درخت نہیں ہے۔ حیران ہو گئے بھائی اتنا عقلمند آدمی، اس نے کہا ہے کہ ہے اور یہ کہتا ہے نہیں ہے، یہ کیا ہوا؟ خیر دوسرے ایک اور آدمی کے پاس گیا، اس سے جب کہا کہ بھائی یہاں کوئی درخت ہے کہ جس کا پھل میں کھا لوں ہمیشہ جو ہے نا میں زندہ رہوں، اس نے کہا عجیب آدمی ہو، زندگی اور دنیا میں اور ہمیشہ کی کس نے تمہیں کہا ہے
کہ ہمارے گاؤں میں ایک عقلمند آدمی تھا، اس نے کہا وہ جیسے بے وقوف ایسے تم بھی بیوقوف ہو، پرلے درجے کا بیوقوف ہے وہ. خیر اس کو دو چار سنا بھی دی، بیچارہ ڈر گیا رات کے اسرائے میں گزاری، بڑا پریشان تھا کہ وہ اتنے پیسے بھی لگائے، اتنا دور کا سفر بھی کیا، اتنا جو ہے نا مشقت اور اتنی تھکاوٹ، اور اس کے بعد جو مقصد تھا وہ حاصل بھی نہیں ہو رہا. بہرحال کرتے کراتے کوئی 10-20 دن مہینہ اس نے گزارا. ایک سے پوچھتا، ڈر بھی گیا نا کہ لوگ اب میرے ساتھ ہنسی مذاق اڑائیں گے، میرا ہنسیں گے کیسا آدمی ہے. تو چھپ کر کسی آدمیوں کو دیکھتا کہ جو ذرا بردبار سا ہوتا، شریف النفس سا ہوتا، تو اس سے پوچھتا کہ تاکہ یہ میرا تمسخر تو نہ اڑائے. چلتے چلتے جس کے پاس جاتا ہر ایک نے مایوس کہ بھائی یہ تمہاری باتیں، یہ پاگل پن والی باتیں، ایسا درخت کہاں سے آیا؟ ہوتا تو سب سے پہلے ہم کھاتے، ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا، تمہیں کس نے کہا یہاں درخت ہے؟ بڑا مایوس ہوا، سوچنے لگا واپس جاتا ہوں. پھر سوچا کہ چلو ایک آدھ آدمی سے اور جو ہے نا پوچھ لیتا ہوں، نہ ہوا تو پھر واپس جاؤں گا. تو ایک اور آدمی سے ملا، کوئی وقت کا بہت بڑا عالم تھا، جہاندیدہ آدمی تھا، اس کے ساتھ جا کر ملا، علیگ سے کوئی بیٹھا، باتیں وغیرہ ہوئی. پھر اپنا مدعا ظاہر کیا کہ جی میں ایسے بہت دور سے آیا ہوں، ہزاروں میل کا سفر میں نے کیا ہے، اور مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہاں پر اس علاقے میں ایک درخت ہے، اس درخت کو تم کھا لو تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، مزے ہوں گے تمہارے. میں جس سے بھی پوچھتا ہوں تو ہر ایک جو ہے نا میرا ٹھٹا اور مذاق اڑاتا ہے، ہنستے ہیں، تمسخر کرتے ہیں. میں تو مایوس ہو گیا ہوں جی، اگر آپ کے ذہن میں ہو نشاندہی فرما لیں. تو وہ چونکہ عالم ربانی تھا، اللہ والا تھا، سمجھدار تھا، تو وہ مسکرائے اور فرمایا ہاں بھائی ایک ایسا جو ہے نا درخت ہے، لیکن وہ درخت ایسے نہیں ہے، حصی درخت نہیں ہے کہ جو تم جا کر اس کا پھل کھا. فرمائے وہ علم کا درخت ہے، علم کا، علم سیکھ لو. فرمائے ساری عمر زندہ رہو گے. عالم کو جو ہے نا لوگ مرنے کے بعد بھی یاد کرتے ہیں نا، دنیا دار کو تو مر گیا بات ختم، جل جی 4 دن 10 دن 40ویں تک بات ختم. اور کبھی کبھی اگر اولاد بہت فرما بردار ہوئی تو سال بھی کر کے چیلم ہو گئے جی، سال ہو گئے جی، بس یہ. اور عالم اس کو جو ہے نا ساری کائنات یاد رکھتی ہے. دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ زندہ ہوتا ہے، جب وہ علم کی طلب میں ہوتا ہے، پھر بھی اس کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے. فرمائے مچھلیاں پانی میں، فرمائے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اور فرمایا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور جب مر جائے تو فرمایا قیامت برپا ہونے تک فرشتے مستقل اس کے لیے استغفار کرتے رہتے. دنیا دار کے لیے کہاں کیا ہے؟ کوئی کرے گا آپ نہیں کر دے، آتے نا آپ چاہو جی پتہ نہیں کیا پڑھ دے حسن مولوی صاحب چاہو جی بس میں چاہے دے رکھے جو کیت تلا کروں. ظاہر روبوٹ ہے نا ادھر الحمد ہی نہیں تو بس چاہو جی چاہو جی چاہو جی وہ چاہے دیں جی خفن ہوئے. بٹ عبد الباسط کوئی پڑھ دے بھی ہیں، پڑھ دے چھڑ دے نہیں. کون سے ہمارے یہ جو ہے نا یہ افغانی دوست اچھے ہیں، انہوں نے جو ہے نا عالم صاحب کو خوب باندھا ہوتا ہے. ان کا طریقہ کیا ہے ان کہ ہاں اگر کوئی ماتم ہو جائے نا اب جائیں گے دعا کے لیے، یہ نہیں کہ ہاتھ چاہو جی، بیٹھ گئے 1 2 4 آدمی جتنے بھی ہو گئے، پھر کہیں گے پیچھے قاری سے ملی سے وایا تلاوت کو آیت وایا آیت پڑھیں جی، تو وہ تلاوت کرتے تھوڑی سی، اس تلاوت کے بعد پھر دعا کرتے ہیں میں چلو کوئی جائیدہ کام ہوا ہے، کوئی صحیح کام تو ہو گیا نا، تلاوت بھی سن لی اور دعا بھی ہو گئی. اتحاس تھی الحمد کسی پوری نہیں کی تھی، بس ہے کہ خراب بھی خراب ہے، خراب بھی خراب. تو اس معنی میں یہ ایسے ہیں پھر، لیکن زیادتی تو کرتے ہیں، خود پھرتے رہتے ہیں. مولوی صاحب بیچارے کو ایسے باندھا ہوتا ہے 24 گھنٹے 3 دن وہ حال نہیں آتا بیچارہ. کیوں؟ دعا کرنی ہے جی، آیت پڑھنی ہے مولوی صاحب نے. تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا کہ دنیا دار گیا نا جی پیچھے کوئی یاد بھی نہیں کرتا، اور عالم کو ساری جو ہے نا عمر لوگ یاد کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں. دیکھیں یہ حضرت یہ واقعہ بارہا پرانے دوست سن چکے ہیں نا، پرانوں کو پتہ ہے کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کیا مقام دیا تھا. کتنے بڑے بزرگ تھے، عالم بھی تھے بزرگ بھی تھے، دونوں جو ہے نا فقہ پر ان کو عبور حاصل تھا، دونوں علوم ان کو حاصل تھے، علم ظاہر بھی اور باطن بھی دونوں حاصل تھے. جب ان کا وصال ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ لیکن دیکھیں یہ جو مرتبہ حاصل ہوا کس وجہ سے ہوا؟ علم اور علماء کی قدر سے ہوا نا. اپنے شیخ کی کتنی خدمت کی، 12 سال تک ان کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا. خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ معذور تھے، ادھر ادھر پروگرامات کے لیے جانا ہوتا کہیں بھی تو وہاں جو ہے نا انہوں نے وہ بنگی کیا کہتے ہیں وہ بنائی ہوتی تھی. جیسے پہلے زمانے میں پانی بھرتے تھے نا تو وہ ڈنڈا سا ہوتا اس کے سائڈ پر جو ہے نا 2 ٹین جو ہے لٹکا دیے جاتے تھے.
ایسے انہوں نے جو ہے نا وہ لمبا سا بنایا ہوا تھا، ایک طرف ایک جو ہے نا پالکی سی بنائی ہوئی تھی، دوسری طرف بھی ایک میں سامان ہوتا خرد و نوش کا، کپڑے وغیرہ جو، اور ایک میں حضرت کو بٹھایا ہوتا. بس ایسے جو ہے نا اٹھا کر 12 سال تک چلتے تھے. ایسی گاڑیاں تو نہیں تھی. 12 سال تک جہاں حضرت نے جانا ہوتا وہاں اتار دیتے، کھانے پینے کا انتظام ہوتا، پھر 12 سال تک خدمت کی ہے. تب یہ مقام بھی ملا ہے نا. تقوی اور طہارت اپنی عبادت اپنی جگہ پر، لیکن اکابر کے ساتھ جو ہے نا تعلق، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی خدمت، یہ اصل چیز ہے. اس سے انسان جو ہے نا، حضرت فرمایا کرتے سیکنڈوں میں جو ہے نا وہ ترقی کر لیتے کہ جو دوسرے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے. تو بہرحال معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. جب وصال ہو گیا تو زمانے کے بعد ایک انگریز وہاں گیا. انگریزوں کا کام یہ مسلمانوں کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، ہماری حرکات کو دیکھتے ہیں، ہماری سکنات کو دیکھتے ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتے ہیں، کھانے پینے کو دیکھتے ہیں. اس پر جو ہے نا جتنا عبور ان کو حاصل ہے نا ہمیں نہیں ہے، جتنا ان کو علم ہے ہماری شریعت کا شاید اتنا ہمیں بھی نہ ہو. لیکن ان کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں پھنسانے کے لیے وہ جو ہے نا مطالعہ کرتے ہیں. کوئی کمزور بات دیکھتے ہیں نا پھر اس کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، باقی آپ سمجھتے ہیں. اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، عقل ہی نہیں ہے ان کے اندر، تو عقل ہی نہیں ہے نا. ابھی دیکھیں یہ جو مسئلہ چل رہا ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو گئی، اور یہ بدبخت ہیں تو ساری عمر لگے رہیں گے نا، کیونکہ اللہ نے جہنم کی بھی تو بھرنا ہے نا. تو جہنم تو ایسے نہیں بھرے گی نا، یہ کچھ تو کریں گے یہ. لیکن ظاہر ہے آج کل جو یہ بات انہوں نے اٹھائی ہے تو کیا بات ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت تو نہیں ہے نا کہ ہے. لیکن ہم مسلمان چونکہ اس بات کو سمجھتے نہیں، اصلی بھی کان کھل کے نا صحیح آتے ہیں 6 سال سے 9 سال، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کس وجہ سے؟ علماء کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے نا. شکوک و شبہات وہ پیدا کرتے ہیں، ہم اس کی تائید کرتے ہیں. اس کا سب سے سہل جواب کیا ہے جی؟ سب سے سہل، اور چھوڑیں وہ نہ جو ہے نا میڈیکل کی طرف جائیں اور نہ اور دیکھیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی، عرب میں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. عرب نے کسی موقع پر کسی لحاظ سے بھی کوئی معمولی سی کمزوری بھی نہیں چھوڑی کہ جس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نعوذ باللہ ملامت نہ کیا ہو، برا بلا نہ کہا ہو، ساحر کہہ دیا، مجنون کہہ دیا، پاگل کہہ دیا، نہ معلوم کیا کیا القابات دیے. یعنی ہر بات پر معراج کے واقعے کا انکار کر دیا جی، معجزات کا انکار کر دیا. یعنی جو باتیں آپ سامنے لائے نا ہر بات کو انہوں نے انکار کیا ہے. اگر یہ بات اتنی بری ہوتی تو وہ انکار کر لیتے نا. اوروں کو چھوڑیں، سب سے بڑے دشمن تو وہ تھے نا، سب سے بڑے دشمن عرب تھے. انہوں نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا. اگر یہ اعتراض کی چیز ہوتی پہلے وہ کرتے، پھر ہم کہتے ہیں ہاں بھائی واقعی ٹھیک ہے. کیوں؟ ظاہر ہے ابتدا تو وہاں سے ہوئی ہے نا. جو چیز انہوں نے اٹھائی ہے اسی چیز کو آگے ان لوگوں نے پھر جو ہے نا اس کو مشتہر کر دیا، تشہیر کر دی اس کی. لیکن یہ بات انہوں نے کبھی کی ہے؟ ابو جہل کتنا سخت دشمن تھا، ابو لہب چچا تھے لیکن کتنا سخت دشمن. عقبہ بن ابی معیط کو دیکھیں، بڑے بڑے لوگ تھے یہ، بڑے بڑے. امیہ بن خلف جیسے لوگوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس مرتبے کو جانتے تھے، خاندانی شرف کو بھی جانتے تھے. اس کے باوجود مخالفت بھی کی اور مرنے مارنے پر بھی تولا ہے، قتل کے منصوبے بھی کیے، ہجرت پر بھی مجبور کر دیا. لیکن اس پر کچھ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ایک ہم ہے کہ اس کے لیے جو نا دلائل ڈھونڈتے نہیں جی تاریخ ایسے اور تاریخ ایسے. یہ جو تاریخ کرتے ہیں نا یہ اصل میں حدیث کا انکار کر رہا ہے، یہ حدیث کے منکرین ہیں. اور ہم کہتے ہیں دیکھو جی کیسی سی توجیہ بیان کر دی. اگر اس بات کو ہم مان لیں اس کا مطلب ہے ساری کتاب ہی جو نا غلط ہے، ساری حدیث ہی غلط ہیں پھر. لیکن اب اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں. مقصد میرا یہ ہے کہنے کا کہ ان چیزوں پر آپ جو ہے نا کان نہ دھریں. کوئی جو ہے نا آپ کو شبہ ہو جلدی اپنے جو ہے نا جو قریب کا آپ کا امام ہے، خطیب ہے، اگر عالم ہے اس سے رابطہ کر لیں، رجوع کر لیں. ورنہ جو ہے نا دنیا تو بری بھی ہے. ہر ایک جو ہے نا گاؤں اور قریے میں کم از کم 2 4 10 جو ہے نا علماء موجود ہیں. ان سے رابطہ کر لو بھائی کہ یہ مسئلہ ہے، ہمیں جو ہے نا اس سے پہلے کوئی چھت بت نہیں تھی، یہ اعتراض اٹھائے، اس کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائے. رہنمائی لیں گے نہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، رجی تو بالکل ٹھیک آتے. عجیب آدمی ہے. تو بہرحال چلو اس طرف نہیں جاتا ہوں. پتہ نہیں بات میں نے کی کیوں، کس بات سے میں گیا جی. ہاں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ
یہ کہنے کا مقصد تھا کہ یہ ہماری کمزوریوں کو ڈھونڈتے ہیں، کمزوریوں کو نہیں ڈھونڈتے، ہمارے ایمان کا امتحان لیتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے یہ کیا، ان کے جذبات کیا ہیں، اب ان کے جذبات کو دیکھو، اب دیکھو، اب دیکھو، لیکن ہر دفعہ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جس کو ہم فاسق اور فاجر کہتے ہیں، جو کسی کام کا نہیں ہے، وہ سب سے آگے جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے۔ عالم اور بزرگ اور خطیب اور پیر وہ پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کے اندر محبت نہیں ہوتی، لیکن ان کے اوپر جو ہے نا سہو کا غلبہ ہوتا ہے، وہ حالات کی نزاکت کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں، سکری حالت میں ہوتا ہے، یہ پھر ایک دم جو ہے نا حملہ کرتا ہے۔ تو وہ ہمارے ایمانوں کو جو ہے نا تول رہے ہیں۔ تو ہم میں غیرت نہ آئی کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، دین کی طرف جو ہے نا راغب ہو جائیں، دین کو اپنا لیں۔ کچھ چیزیں انسان غیرت کی وجہ سے بھی اپنا لیتا ہے کہ اوہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں، اب میں دین پر جو ہے نا صحیح استحکام کے ساتھ جو ہے نا چلتا رہوں گا۔ یہ نہ ہو کہ ان کی جو ہے نا ہاں میں ہاں ملا دی اور بہہ گیا۔ ہاں ان باتوں پر جو ہے نا نظر رکھنی ہے۔ اب اگر میں کسی سے پوچھ لوں نا، سب جو ہے نا مشکوک نگاہوں سے ایسے دیکھتے ہوں گے، باہر نکلتے بھی نہیں ہوں گے کہ خدایا کوئی جو ہے نا کوئی غیر مسلم نہ مل جائے، نہ معلوم کوئی اعتراض کر بیٹھے۔ سمجھ گیا نا؟ اور دلائل کو چھوڑیں، سب سے بڑی دلیل ہماری یہ ہے کہ مشرکین وہ اول جو ہے نا دشمن تھے، یہود تو بعد میں دشمن ہو گئے نا، جب ان کو نبوت اور رسالت مل گئی تب ہوئے ہیں، اول تو یہ تھے نا۔ انہوں نے ہر ایک اعتراض کیا، یہ کیوں نہیں کیا، بات ختم۔ انہوں نے یہ اعتراض کیوں نہیں کیا؟ یا ان کو پتہ نہیں تھا؟ ان کو تو پتہ تھا، ایک ہی خاندان کے، ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی جگہ کے لوگ تھے، بلکہ اس پر جو ہے نا خوشی کا اظہار فرمایا انہوں نے۔ یہ چیزیں ان کے ہاں معیوب تھی بھی نہیں۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا وہ کافر انگریز اور کھڑا رہا، تو ظاہر اللہ والوں کی یہ کہنے کا مقصد ہے وہ مرتے نہیں ہیں، جہاں بھی عالم ہوگا اس کی قبر ہوگی، لوگ دڑا دڑ جائیں گے، زیارت کے لیے جائیں گے، دعاؤں کے لیے جائیں۔ ہماری سنت والجماعت ہیں، اکابر دیوبند کے ساتھ تعلق ہے، ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں۔ کل ایک دوست صاحب مزاحن اس نے کہا آپ کے پاس دلیل؟ میں نے کہا میں مقلد ہوں، مقلد دلیل جو ہے نا اس کے پاس نہیں ہوتی، دلیلوں والے اور لوگ ہیں، وہ میں رہنمائی کر دوں گا، جاؤ ان سے دلیلیں پوچھو۔ ہر ایک دلیلیں بیان کرتا رہے، ہر ایک کے اندر قابلیت ہے نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص ہے نا علم میں بہت اچھا ہو، عالم ہے، یہاں پر کافی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان میں کوئی مناظر نہیں ہے نا، تو اگر جو ہے نا فریق مخالف ہو کوئی بھی اور ہو مناظر، تو 2 منٹ میں ان کو مجھے خاموش کر دے گا وہ۔ یہ ایک فن ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ہم مناظرے والے نہیں ہیں، ہم مقلد ہیں، مانتے ہیں۔ ہاں تمہیں مناظرہ کرنا ہے، یہ فلاں فلاں مناظرے ان کے ساتھ کر لو، بات ختم۔ کیوں مولوی صاحب؟ ایسا ہی ہے نا، ہمارے پاس اگر تھوڑے دلائل ہوئے بھی تو وہ تو ہیر پھیر کریں گے تو ہمیں پھنسا دیں گے۔ تو بہرحال کیا عرض کر رہا ہوں جی کہ استفادہ بالقبور اس کے بھی ہم قائل ہیں۔ اکابر دیوبند کے جو عقائد ہیں وہ اس طرح لگانے چاہیے، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ وہ جو 18 یا 22 یا 24 ہے ہم جس کو لگا ہوئے تھے، توسل کے ہم قائل ہیں، شفاعت کے قائل ہیں، اسی طرح حیات انبیاء کے ہم قائل ہیں۔ عام مردوں کے متعلق اختلاف ہے، لیکن اپنے طور پر ہر ایک اپنے ذوق میں قائل ہوں، بات بھی ختم۔ ہاں بدلاسی کافر ہو گیا، کافر سے ہی یار، چلو ایک مسلمان کم ہو گئی، جنت بڑی مل جائے گی تمہیں، بڑی جنت مل جائے گی۔ تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا جی کہ وہ لوگ دڑ دڑ آ رہے تھے، کوئی کس نیت سے آتا ہے، کوئی کس نیت سے آتا ہے، بہرحال آ رہے تھے۔ تو وہ تو بڑی شخصیت تھی مشہور، اس نے دیکھا کہ بھائی لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ایسے جو ہے نا آ رہے ہیں، یہ کیا جو ہے نا ماجرا ہے۔ تو یہ وہ شجرۃ العلم تھا نا، علم کا درخت تھا نا، علم حاصل کیا ہوا تھا، تو جو ہے نا ان کی زندگی دیکھیں، زندگی کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کر رہے تھے اور فائدہ مل رہا تھا۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے اپنے انگریزی رسالے میں رپورٹ دی، اس نے کیا کہا، اس نے کہا I went to اجمیر شریف and there I saw a dead person who is ruling on the Ilawi people۔ کہ بھائی عجیب ماجرا ہوا، میں گیا ہندوستان، اجمیر میں گیا اور وہاں میں نے عجیب منظر دیکھا، وہاں میں نے ایک مردے کو دیکھا جو زندوں پر حکمرانی کر رہا تھا۔ یہ اس نے کہا، تو حکمرانی ہے یا نہیں؟ جہاں بھی کوئی اللہ والا ہو اور آپ کا ضمیر مسخ نہ ہو چکا ہو، یہ بات ضروری ہے۔ تو آپ لامحالہ کہیں گے یار اتنے 2 منٹ سے دعائی کر کے آؤ، چلو سامنے ہی ہو جاتے ہیں یار، زیارت ہو جائے گی، انسان کو ایک سکون ملتا ہے، تسکین۔ دنیا دار کی کبھی آپ گئے اور دوسری آسے جنہیں دفع کرو سو پانا پید ہو سی
حقارت دل میں نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا انسان کے اندر ایک شوق اور جذبہ رکھا ہوا ہے، تو اس بل بوتے پر انسان پھر جو ہے نا وہ جاتا ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ علم کی جو ہے نا قدر کرنی ہے اور علماء کی بھی قدر کرنی ہے، اس سے ہماری آخرت بن جائے گی، آخرت میں یہی جو ہے نا ہمارے لیے شفیع بن جائیں گے، آسان ہو جائے گا۔ تو علم حاصل کریں، خود نہیں حاصل کر سکتے اپنے بچوں کو جو ہے نا مدارس کا جو ہے نا رخ کروائیں۔ دیکھیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار نہیں کہا، فرمایا میرا مقصد کیا ہے، کسی نے حضرت کے سامنے کہہ دیا، کیا کہہ دیا جی؟ یہ کہہ دیا کہ حضرت ہم فلاں جگہ پر جاتے ہیں جماعت کی صورت میں، لیکن وہاں کے علماء ہماری طرف راغب نہیں ہیں، یعنی وہ ہمارے اس کام میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے، ایک قسم کی شکایت کی۔ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خبردار زبان بند رکھو، علماء کے خلاف زبان نہ کھولنا، ورنہ فرمایا تمہارا ایمان جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا اگر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ اپنے کام میں مشغول ہے، کوشش ہے خواہش ہے میری کہ وہ اس طرف آ جائیں، اور فرمایا کہ میں نے یہ کام تو شروع کیا ہے، اس میں علم اصل ہے اور ذکر، اور دونوں چیزوں کی کمی ہے۔ علم کی کمی اس وجہ سے کہ علماء کی اس لحاظ سے زیادہ اس طرف رغبت نہیں ہے، اس وجہ سے علم کی کمی ہے، اور فرمایا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ علم کی طرف لوگ آ جائیں اور ذکر کی طرف لوگ آ جائیں۔ علم کے لیے مدارس ہیں اور ذکر کے لیے خانقاہیں ہیں۔ تو فرمایا میرا تو مقصد یہ ہے، اور یہ فرمایا یہ ملفوظات میں ادھر لکھا ہوا بھی ہے، یہ میرے پاس یہ کتاب پڑھی ہے ملفوظات کی، آپ کے پاس نہیں ہوگی یہ کتاب، نام کیا شوق ہے ذرا پڑھنا، وہ اوپر لگی ہوئی ہے سامنے، یا یہ یہیں کہ یہاں ادھر یہ اوپر لگی ہوئی ہے سامنے ان کتابوں میں، دیکھو یار ملفوظات الیاس یا اس طرح کچھ نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لکھا ہوا ہے اس میں، فرمایا کہ میرا مقصد کہ یہ ہے، یہ ملفوظات یہ بھی پڑھ لیا کریں، اوپر سے نہ گزرا کریں، اور اگر کوئی کہہ دے تو پھر اس کی بات کو جو ہے نا عناد اور بغض اور مخالفت میں نہ لے۔ کسی عالم نے کہہ دیا کہ بھئی تم یہاں پر غلطی کر رہے ہو تو مان لو، ظاہر ہے آپ کا کام صرف دوسروں تک پہنچانا ہے نا، دوسروں کو جو ہے نا تشویق اور ترغیب دینی ہے نا، آگے اصلاح کا کام تو آپ کا نہیں ہے نا، اصلاح تو علماء کریں گے اور مشائخ کریں گے نا۔ تو اگر کسی عالم نے کہہ دیا تو آپ کہیں گے او جی تو ہمارے یہ کہنے کا مقصد یہ کہ اس کتاب کو بھی پڑھ لیا کریں کبھی، یہ ہمارے پاس دو ہیں، پتہ نہیں دوسری کوئی لے گیا ہوگا۔ تو کیا عرض کر رہا ہوں، یہ فرمایا کہ بھائی ان کے خلاف زبان درازی نہ کرنا، فرمایا میرا مقصد یہ کہ علم اور ذکر کہ خانقاہیں بڑھ جائیں اور مدارس بڑھ جائیں، یہ میرا مقصد ہے۔ فرمایا ہم تو صرف تشویق اور ترغیب دلانے کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ابتدا ہے۔ فرمایا آگے فرمایا اصل وہاں پر کام ہوگا۔ تو جو عالم ہے اگر اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ تو کوئی کام کیتے تھے یا نہیں کیتے تھا تو اس کا دل نہیں پھٹے گا۔ ادھر یہ واقعہ میں نے بیان کیا، یہاں کے دوستوں میں سے ہمارے ایک دوست ہے، ابھی اس کی فراغت ہوئی ہے، ابھی اس کی فراغت ہوئی ہے، اس سے میں نے ویسے گپ شپ لگائی، میں نے کہا آپ کی شادی کا کچھ کرنا چاہیے ابھی، اس سے بات لگ گئی۔ اس نے کہا جی شادی کو تو چھوڑے، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں گیا اور میرے سسر صاحب نے مجھے کہا کیا؟ میں نے کہا جی بس فراغت ہو گئی ہے، 8 سال پورے ہو گئے ہیں، مطلب یہ کہ بس اب جو ہے نا عالم بن گیا ہوں۔ تو اس نے جو ہے نا چھوٹتے ہی یہ کہا، یہ نا کہ مبارک ہوئے، ماشاء اللہ، اچھا ٹھیک ہے، یہ دین کا کچھ کام بھی کیا تم نے کہ نہیں؟ اور اس شخص کو بھی میں جانتا ہوں جس نے یہ بات کی ہے، جس کو کہا ہے اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو وہ پریشان تھا، کیوں؟ یہ بات اس کے لیے عجیب تھی۔ 8 سال ایک بچہ جو ہے نا طالب علم تھا، عالم بن گیا، آ گیا، اور آپ اس سے یہ کہے کہ تو دین تک کوئی کام کیتے، تو آپ کس طرف اس کو لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو اب تک لگا رہا 8 سال تک، یہ دین نہیں تھا، اصل تو یہ تھا۔ تو جو اصل میں لگا ہوا ہے اس کو تو آپ نفی کر رہے ہیں، جو فرع ہے اس کو جو ہے نا آگے پھیلا رہے ہیں۔ تو اتنا پریشان تھا، میں نے کہا چلو یار خیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب میں نے کہا اگر اس کو کہتا ہوں کہ وہ غلط کہتا ہے تو پھر کہیں گے جی ویسے مان داغ چھوڑیا نہیں، اگر کہتا ہوں ٹھیک کہتا ہے تو وہ کہے گا میرا علم کدھر گیا۔ تو ہم خود ہی ایسی باتیں کرتے ہیں نا، پھر وہ نقصان کا جو ہے نا سبب بن جاتی ہیں۔ بھائی ہر چیز کی حدود ہیں، اس حدود سے جو ہے نا تجاوز نہ کریں۔ طریقت ہمیں یہی چیز سکھاتی ہے، حقوق، حدود، حفظ حدود۔ حقوق شریعت نے بتا دی ہے، حدود سنت نے بتا دی ہے، حفظ حدود وہ طریقت بتاتی ہے۔
ہر ایک کا جو مقام ہے اس مقام تک جو ہے نا اس مقام میں اس کو رہنے دیں، نہ اس کو جو ہے نا بہت بڑھائیں چڑھائیں بھی نہ اور نہ بالکل گرائیں۔ تو کیا فرمایا حضرت نے؟ فرمایا بھائی ان کے خلاف جو ہے نا زبان درازی مت کرو، اور جو علماء کے خلاف زبان درازی کرتے ہوگا کیا پھر اس کا ظاہر اس کا ایمان جو ہے نا وہ کیا بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا۔ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا کر فرمایا مجھ سے قسم لے لو، اور جس نے بھی علماء کی مخالفت کی فرمایا جاؤ اس کی قبر کو کھول دو، اگر وہ قبلے سے جو ہے نا اس کا رخ نہ پھرا ہوا تو آ کر مجھے کہہ دو۔ یہ ایسے عالم نہیں تھے، مشاہدے والے لوگ تھے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا تھا۔ یہ انہوں نے کی ایسی کوئی گپ شپ تو نہیں لگائی نا کہ گپ شپ تھی۔ مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا جو علماء کی توہین کرتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، کسی لحاظ سے بھی بغض اور عناد کرتا ہے، فرمایا یاد رکھو 10 نسلوں تک کوئی اس کی نسل میں عالم پیدا نہیں ہوگا۔ 10 نسلوں تک فرمایا کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا۔ علماء کی یہ جوئی اس کے متعلق اس کتاب میں یا دوسری کتاب میں وہ میں نے اکٹھے کی ہیں 24 باتیں، 24 یعنی علماء ہیں ان کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں آخر کچھ دیکھ رہے کہہ رہے ہیں نا، تو لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں، محبت، اگر ان سے کمی کوتاہی ہو جائے اسے صرف نظر کریں کہ بھئی یہ جانے اور جو ہے نا ان کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے۔ یہ حدیث میں نے پہلے بھی ذکر کی، جب اللہ تعالیٰ آخرت میں سب کو جمع فرما دے گا، علماء کو اکٹھا کرے گا، اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا، علم اور حلم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں میں رسوا کر دوں۔ فرمایا میں جو ہے نا بے نیاز ہوں، اللہ الصمد، فرمایا میں جو کچھ کرتا ہوں مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، بغیر حساب کے جاؤ جنت میں۔ تو پھر وہاں ہم کیا کریں گے؟ ادھر تو ہم نے مقدمہ ان پر ڈال دیا نا، سب کچھ کر دیا، وہاں کیا کریں گے پھر؟ ہاں کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، وہ یہ مقصد نہیں ہے کہ عالم جو مرضی کرے، ان کو اپنی جگہ پر جو ہے نا احتیاط کرنی چاہیے، لیکن انسان ہے بالفرض ان سے کمی بیشی ہو بھی گئی تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ وسطان دبا دینا، اللہ موسر تڑلی کہ ایک بات کے ساتھ ہم نے 10 اور جو ہے نا لگا دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ میری آخرت برباد ہوئی ہے، عاقبت میری خراب ہو رہی ہے، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ مفت کا مقدمہ جو ہے نا اپنے گلے میں ڈال رہا ہوں، اور کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر خوش ہوں گے؟ اعمال تو ہمارے پیش ہوتے ہیں نا، اس کو تو ہم مانتے ہیں نا کہ یہ بھی نہیں مانتے، پتہ نہیں کیڑا مذہب ہے تو اس کا، یہ تو مانتے ہیں نا اعمال پیش ہوتے ہیں۔ عبد الباسط سن رہے ہو کہ نہیں؟ اعمال پیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خاص وجہ ہے، اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جب یہ اس میں جو ہے نا عمل پیش ہو کہ آج آپ کے ایک وارث کو فلاں شخص نے یہ گالی دی ہے، برا بھلا کہا ہے، بغض اور عناد کیا ہے، اس کی غیبت کی ہے، ایسے کیے ایسا، تو وہ خوش ہوں گے کہ رنجیدہ ہوں گے؟ ایک عام انسان لے لے، آپ میں سے کوئی بھی باپ ہے اس کی اولاد کے متعلق، اس کو معلوم ہو جائے کہ فلاں نے میری اولاد کے متعلق یہ بات کہی ہے، ان کو برا بھلا کہا ہے، تنقیص کی ہے، تذلیل کی ہے، مجمع میں ان کو رسوا کر دیا ہے، ان پر جو ہے نا باتیں کسی ہیں، کچھ لان تان کی ہے، تو آپ خوش ہوں گے؟ بیٹا اگر جتنا بھی نافرمان ہو لیکن باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی توہین کوئی اور کر لے، وہ خود مرنے مارنے کے لیے اس کو تیار ہوتا ہے لیکن کسی اور کی زبان سے نہیں سنتا، یہ فطری بات ہے انسان کی۔ تو کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ اس وجہ سے کہتا ہوں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں تو کم از کم اعمال پیش ہونے کے قابل تو ہو نا، زبان کو لگام دیں، محبت رکھیں ان لوگوں کے ساتھ، بغض نہ رکھیں، ورنہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ لیکن علم کی جو نا قدر و منزلت نہیں ہے نا، ذرا سیکھیں، آئیں، بیٹھیں علماء کے ساتھ بیٹھیں، ذرا یہ چاشنی بھی چکھ لیں نا، چلو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اس کا مزہ تو الگ ہے نا کہ جب آپ دلائل سنتے ہیں، ایک جو ہے نا امام یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے، تیسرا یہ کہتا ہے، چوتھا یہ کہتا ہے، اس کا اپنا کریں گے نا۔ بہرحال کیا کہوں جی، تو علم جو ہے نا یہ اصل چیز ہے۔ دیکھیں آخری واقعہ بیان کرتا ہوں، عامر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی گزرے، ان کے متعلق آتا ہے کہ جب تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا قبیلہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو ان کا قبیلہ ایسی جگہ پر تھا کہ وہاں سے قافلے گزرتے تھے، اور ایسی جگہ پر تھا کہ وہاں پر پانی تھا، یعنی یہ سمجھیں کوئی تالاب سا تھا، جوہر تھا، نہر تھی، جو بھی تھی۔ لوگ جب لمبا سفر کر کے آتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اگر دیر ہو جاتی تو وہاں پر رات رک جاتے تھے، وہاں پڑاؤ ڈالتے، خیمے ڈال لیتے تھے، اپنے خیمہ جو ہے نا وہاں پر نصب کر دیتے تھے، اور جب واپس کوئی آتا اس کو دیر ہو جاتی مدینہ منورہ سے، تو یہاں پر پھر جو ہے نا وہ خیمے اپنے نصب کر لیتے،
تو عامر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی عادت کیا تھی؟ حالت اسلام میں نہیں تھی ابھی، یہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان کو ایک شوق تھا کہ بھائی یہ لوگ جاتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں، ایک نیا مذہب ہے اور نئی شریعت ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، سنا ان کے پاس ایک کتاب ہے اس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے، تو یہ قرآن پاک ان کو سکھایا جاتا ہے، تو میں بھی ان سے سیکھ لوں۔ تو جو بھی مسلمان وہاں سے آتا نو مسلم، مثلا کسی کو سورہ 3 سکھا دی، وہ تین و زیتون، کسی کو جو ہے نا سورہ زلزال، سورہ قاریہ، سورہ احد، ایسے مختلف جو آیت جو صورت کسی کو بتلا دی جاتی وہ اس کو یاد کرتا۔ تو یہ عامر بن سلمہ رضی اللہ عنہ ان سے کہتے یار یہ قرآن پاک سناؤ نا، وہ کہتے تم مسلمان ہو؟ کہتے دیکھو میں مسلمان ہوں، یعنی سناؤ، میں سن تو لوں گا نا، سن لوں گا میں۔ تو ادھر سے جو لوگ آتے ان سے سنتے، یہاں سے جو آتے ان سے سنتے، چلتے چلتے کافی حد تک ان کو قرآن پاک یاد ہو گیا۔ جب قرآن پاک یاد ہو گیا پھر ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نواز دیا، ساتھ ان کے جو ہے نا وہ اقارب، رشتہ دار، پورا کنبہ، وہ قبیلہ سب کے سب جو ہے نا وہ مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے اس وجہ سے کہ علم کی کتنی قدر ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، قبیلہ عمر نے یا قبیلہ سلمہ نے عرض کیا، عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے والوں نے کہ جی آپ نے تو جو ہے نا مسلمان تو ہم ہو گئے، اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ظاہر آپ نے فرمایا نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، تو یہ نماز ہمیں کون پڑھائے گا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ قرآن پاک کو جانتا وہ تمہیں پڑھائے، کہ جس کو قرآن پاک زیادہ آتا ہو، مسائل زیادہ یاد ہوں تو وہ پڑھائے۔ اب اس میں اور جو ہے نا کوئی وضاحت نہیں فرمائی۔ جب یہ سب واپس آ گئے تو سوچنے لگے بھائی نماز کون پڑھائے گا، کس کے پاس اتنا علم ہے؟ تو سب کی نظریں جاتے جاتے عامر بن سلمہ پر ٹھہر گئی کہ ہاں یہ جو بچہ ہے نا، عمر کتنی تھی؟ 9 یا 10 سال، کہ یہ جو بچہ، یہ جو ہمارے بچوں میں یہ بچہ ہے اس کو قرآن پاک اچھا یاد ہے۔ کیوں؟ یہ جب بھی جو ہے نا مسلمان آتے تھے اور جاتے تھے یہ ان کو بیٹھ کر ان سے قرآن پاک سیکھا کرتا تھا، لہٰذا آج کے بعد یہ ہمارا امام ہو گیا۔ اسی سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ نابالغ امامت کر سکتا ہے، عبد الباسط کہ نابالغ امامت کر سکتا ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں، ہم جو ہے نا حنفی فرماتے ہیں کہ نہیں، بالغ ان کے لیے ہونا شرط ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ تراویح میں گنجائش ممکن ہے۔ بہرحال تو اب دیکھیں 10 سال کی عمر اس کو امام بنا دیا۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ اس 10 سالہ بچے کو امام بنائیں گے، اور نہ انہوں نے جا کر پوچھا کہ یہ 10 سال کا جو ہے نا امام بن سکتا ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ بات یہیں پر رہے گی، اس سے جو ہے نا اپنے اپنے دلائل دونوں نے پیش کر دیا، تو اس کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ تو عامر ابن سلمہ 10 سال کی عمر کا تھا، قوم قبیلے میں یعنی معاشرے میں ان کی وہ حیثیت نہیں تھی ظاہراً، لیکن علم کی بنیاد پر 10 سال کے بچے کو فرمایا تم جو ہے نا نمازیں پڑھاؤ، اس سے اور جو ہے نا بڑی علم کی کیا شان ہوگی۔ اچھا ان دنوں میں عورتیں بھی پڑھتی تھی، مساجد میں آیا کرتی تھی، جب یہ نماز پڑھاتے تھے چھوٹے بھی تھے، غریب بھی تھے، مفلس تھے، بالکل یعنی کمزور تھے مالی لحاظ سے بھی، تو جب یہ نماز پڑھاتے ان کے کپڑے اتنے جو ہے نا مختصر تھے کہ جب یہ سجدے میں جاتے تو جسم مبارک نظر آتا۔ تو عورتوں نے کہا کہ اپنے اس امام کا کچھ خیال کرو۔ عورتوں نے کیا کہا کہ یہ جو تمہارا امام ہے نا عامر ابن سلمہ، ذرا اس کا کچھ خیال تو رکھو، بیچارے کے کپڑے اتنے مختصر ہیں کہ جسم اس کا جو ہے نا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو عامر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے، قبیلے والوں نے 2 جوڑے بنا کر دیے مجھے، 2 جوڑے۔ وہ فرمایا وہ جو بنائے تو میں نے کہا میرے لیے سے بڑی خوشی تھی نہیں، کیوں؟ میں نے کبھی کپڑے دیکھے ہی نہیں تھے، غربت دیکھی تھی ساری عمر، تو فرمایا 2 جوڑے مجھے انہوں نے بنا کر دیے تھے، اور فرمایا 10 سال کی عمر میں انہوں نے مجھے امام بنا دیا تھا۔ تو ہم امام کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، سیدھے اس سے اگلے کپڑے بھی لاڑتے ہیں، یار تو کس دیتے ہیں مولوی صاحب تو سنگ موبائل اتنا لمبا کس دیتے جی، اچھا فلانے بھیجے ہو یار اس کو کسا ہے سو مولویا سے تسی موبائل بھیجو، اچھا کسا بس کٹ چاہ دی تھی تے اکھیاں ہی ہوئی تھی انہیں 4 ہوئی تھی انہیں، وہ مولوی صاحب تو بس کٹ لائی دیا تے تھوڑے ہستے آئی دی ساری عمر تو ہی لاندہ رہے سے۔ علماء تو سرسبز و شاداب رہتے ہیں نا، کیوں رہتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری حدیث کو سن لے، اس کو یاد کر لے، آگے تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، تو دعا لگے گی نا۔ کیا خیال عبد الباسط، یہ تشریح میں نے ٹھیک کی ہے؟ آپ دیکھیں نا مولوی ہے، قاری حافظ ہے، چمکتے ہر ویلے 24 گھنٹے، تو اگلے پھر یہ لیسے لیسے ہو کے دیکھتے ہیں لینا بگدین، یہ کیا ہو گیا؟ تو بھائی اس حدیث کا بھی تو اثر ہوگا نا، اور میں جو میری حدیث کو سن لے، یاد کر لے، دوسروں تک پہنچائے، نظر اللہ امراتن ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے، تو ظاہر خوشی تو ہوگی نا۔
احادیث ایک نہیں جو ہے نا کتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں, کتنے اقوال بیان کرتے ہیں, تو ان حدیث کا بھی تو اثر ہے نا. علم کا اپنا اثر, احادیث کا اپنا اثر ہوتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی طرف جو ہے نا راغب فرما دیتا ہے, تو وہ بیغم جو ہے نا بیغم کھاتے ہیں. پھر کیوں؟ حدیث ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے, اللہ فرماتے ہیں اس کے غموں کا میں کفیل ہوں, اور اس کے جو ہے نا رزق کا بھی میں کفیل ہوں. اس کے ہموم اور غموم کا میں کفیل ہوں, ختم ہو جائیں گے, اور فرمایا اس کا رزق جو ہے نا وہ مجھ پر ہے. اور قرآن پاک تو بالکل واضح ہے نا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. گمان بھی نہیں ہوگا, تو واقعی گمان ہوتا ہے. مولوی صاحب وہ چیزیں کھاندے جی ساری عمر نہ دیکھی دی سن, کیا خیال ہے؟ لیکن تس سے 3000 روپے نال کچھ نہیں ہوتا, بس یہ اللہ تعالیٰ ہی طرف ہوئے متا ہو خوش ہو یار. تم 3000 روپے دینے بھی پھٹتے ہو, بچے کی فیس دیتے ہوئے تو جو ہے نا کوئی کو تکلیف نہیں ہوتی. اور اگر کہہ دیا جائے کہ جی قاری صاحب کے لیے فی بچہ یا فی گھر 50 روپے 100 روپے, تو کوشش کر سن یار 50 تے ہی راضی کرنا قاری صاحب کو. اور وہ بھی یہ نہیں کہ جمع بچا دے چلو یکم کو دے دیے, او آج دیتے کل دیتے پرسوں دیتے, یکم تو 3 تک تنخواہ چلتی رہتی ہے. جب یہ حالت ہماری ہوگی تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر حلال کی برکت اٹھ جائے گی, پھر ظالم حکمران بھی مسلط ہوگا, پھر خیانت بھی ہوگی, پھر بیرونی دشمن جو ہے نا وہ بھی حملہ آور ہوگا, ساری باتیں ہوں گی, پھر قادسالی بھی ہوگی. تو یہ سارے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم علماء کی توہین کرتے ہیں, ان کے متعلق کیا کیا باتیں کرتے ہیں جو ہے نا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. جو میں سنتا ہوں, ظاہر ہے میں سنتا ہوں, کرنے والے تو آپ ہی لوگ ہیں نا, اور پھر خوش بھی ہوتے ہیں اس پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے نکالے, اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیں جی. اللہ 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 اللہ
جل جلالہ. 10 صفحہ درود شریف پڑھ لیں. پانچ دفعہ استغفار پڑھ لیں. تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں. دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. جو سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ظاہراً باطناً اللہ کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما. اپنا تعلق خاص اپنی معرفت اور محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ عالی مقام کو پہنچا دے. درجات عالیہ ان کو نصیب فرما. قبر پر اللہ انوارات کی بارش نازل فرما. زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما. ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرامند فرما. ان کے فیضات اللہ دنیا میں عام اور تام فرما. دنیا کے کونے کونے تک پہنچا. ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما. یا اللہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں یا غائب ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائز شرعی حاجت ہے اللہ غیب کے خزانے سے اس کو پورا فرما دے. یا اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی صورتیں پیدا فرما دیں. جو پریشان حال ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما دے. جن کی اولاد نہ فرمانے یا اللہ ان کو فرما بردار بنا دے. یا اللہ جو رشتوں کی طلب میں سنت کے مطابق اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہے اس کے حلال کے دروازے سب پر کھول دے. اس کے حلال ہم سب کا وسیع فرما دے. وسعت اور فراخی نصیب فرما. فقر اور تنگدستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، خصوصاً یہ حاجی اسحاق صاحب ان کی اہلیہ وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں. اس کے علاوہ اور جتنے بھی بیمار ہیں نام لیے یا نہ لیے، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائم مستمرہ نصیب فرما. اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے. جلد از جلد یا اللہ کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما. جتنے بھی اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کو بخش دے. یہ مستری خالد صاحب کے ماموں ہیں اور انور خورشید صاحب کے چچا زاد یہ فوت ہوئے ہیں. اور یہ ہمارے چچا گاؤں میں حضرت صاحب کے یعنی چچا زاد تھے، ہمارے چچا لگتے تھے، وہ فوت ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اورنگزیب صاحب ان کی اہلیہ محترمہ وہ بھی وفات پا چکی ہیں. ان سب کے لیے دعا فرمائے یا اللہ ان کو بخش دے. آنے والی منازل یا اللہ ان کے لیے آسان فرما دے. برزخی جتنی بھی خوشیاں تو نے بندہ مومن کے لیے رکھی اللہ بتمام ان کو نصیب فرما دے. قبروں کو یا اللہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. تاحت دن کا اللہ قبور کو وسیع فرما دے. یہ جو لمبی بیماری یا اللہ نے گزاری خصوصاً اورنگزیب صاحب کی اہلیہ محترمہ نے، یا اللہ یہ ان کے لیے رفع درجات اور تطہیر کا سبب بنا دے. یا اللہ سلسلے میں داخل تھی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گئی، ان کے حق میں اللہ سچ ثابت فرما دے، حق ثابت فرما دے. یا اللہ یہاں سے وہاں یا اللہ بہتر یا اللہ ان کو احبہ رشتہ دار نصیب فرما دے. یا اللہ اپنے یا اللہ رشتہ داروں کے ساتھ، آبا و اجداد کے ساتھ، اپنے مشائخ کے ساتھ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ملاقاتیں ان کو نصیب فرما دے. جتنے بھی پسماندگان ہیں اللہ سب کو صبر جمیل اور صبر تام نصیب فرما دے. ہمیں بھی یا اللہ اکثر سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفخ صور تک سرسبز اور شاداب رکھ. جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے بارآور درخت بنا دے. حضرت کا کامل فیض سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما. یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ. اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاک کلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.